الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار با برکت آل والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن و حسین علیہ السلام کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی، اور اس چھوٹے شہزادے کو یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی۔ ناظرین کرام، آج 2 محرم الحرام 1445 ہجری ہے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری میں آئی تھی، جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راج دلارے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مائیت میں ایک مقدس قافلہ کربلا کی سرزمین پر نمودار ہوا، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، جوان سال بھی ہیں، پختہ عمر بھی ہیں اور پاک مستورات بھی ہیں۔ اس قافلے کے امیر ناظرین عجب شان سے اپنے قافلے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے مبارک چہرے پر بے پناہ فراست اور اعتماد چھلک رہا ہے، پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، تقدس اور جمال کی پرچھائیاں ہیں، چال میں عظمت و جلال ہے۔ کتنی پرکشش اور جاذب نظر شخصیت ہے کہ عصمت و عفت ان کے ہر پہلو سے نمایاں ہے۔ اونٹوں پر اماریاں غمازی کر رہی ہیں کہ ان میں مستورات جو سوار ہیں زمانے بھر کی حیا کی امین ہیں۔ چشم فلک کو بھی ناظرین تاب نظارہ نہیں کہ ہوا کے جھونکے بھی چلمنوں کو چھونے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں۔ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی پہلو بدل کر نکلتے ہیں کہ انباریوں کے اوپر سے گزرنا ان کے نزدیک سوء ادب ہے۔ یہ مقدس قافلے والے کون ہیں ناظرین؟ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کون سی منزل ہے جس کی کشش آتش بار فضاؤں اور شعلہ سامان صحراؤں کی وسعتوں کو سمیٹنے جا رہی ہے؟ انداز بتا رہے ہیں کہ سامنے کوئی عظیم ترین مقصد ہے کہ جو یوں بڑھ رہے ہیں کہ اتوار بتا رہے ہیں کہ اب یہ قافلہ اپنی منزل پر ہی ٹھہرے گا۔ اچانک منظر بدلتا ہے، سامنے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو مخالف سمت سے چلتا چلا آ رہا ہے، بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اب تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں بھی صاف سنائی دے رہی ہیں، لیکن یہ کوئی قافلہ نہیں بلکہ یہ تو کوئی فوجی دستہ ہے۔ اور پھر انہوں نے قافلے کے قریب پہنچ کر گھوڑوں کی باگیں کیوں کھینچ لی ہیں؟ کیا اس مقدس قافلے کے استقبال کو آئے ہیں، یا ان قافلوں والوں کو جو ہے پیشوائی کرنے کے لیے بھیجا گیا؟ کہ ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں، بلکہ وہ یوں قافلے کے ساتھ لگ گئے جیسے ان کی نگرانی پر مامور ہیں، جیسے وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اچانک آواز آئی کہ حسین اسیر ہو گئے۔ کون حسین علیہ السلام؟ وہ حسین جن کے نانا مصطفیٰ، بابا مرتضیٰ اور ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بارے میں شافع محشر نے فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو پیدا ہوئے تو رحمت دو عالم نے گود میں لے کر اپنے لعاب دہن سے گٹھی دی، جن کا وجود نوریوں کے سائے میں پلا بڑا، جو ہمیشہ نانا جان کی گود میں وہ کملی اوڑھ کر استراحت کرتے رہے جس کملی کی چھاؤں شفاعت کی علامت تسلیم کی جاتی ہے، جو گھٹنوں کے بل چل کر رحمت دو جہان سے لپٹ جاتے تو آپ اٹھا کر بوسے دیتے اور دوش مبارک پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ وہی حسین علیہ السلام ہیں، سبط پیمبر اور بنت رسول کے نور نظر، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لیکن یہ سپاہ انہیں کیوں اسیر کر رہی ہے؟ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں؟ قافلہ ٹھہر چکا ہے، سپاہ بھی سامنے خیمہ زن ہو گئی ہے، پیاسوں کو ساقی کوثر کے نواسے نے بلکہ ان کے جانوروں سمیت سیراب بھی کر دیا ہے۔ ظہر کی اذان نے فضا کا سکوت توڑ ڈالا ہے۔ حسین علیہ السلام پورے عزم سے خیمے سے نکلے اور اہل لشکر سے مخاطب ہو کر اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا
فرما رہے ہیں کہ میں خود نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں۔ تمام اہل لشکر خاموش بیٹھے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں آتا تو نمازوں کے لیے صفیں آراستہ ہوتی ہیں۔ اہل قافلہ کے ساتھ صفائے دشمن بھی ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتی ہے، اور امام برحق چاہتے ہیں کہ اتمام حجت کا فرض ادا ہو جائے۔ پھر لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بار خطبہ دیتے ہیں، مگر بے سود۔ امیر لشکر جواب دینے سے خاموش ہے، سب سن رہا ہے۔ سکوت توڑا اور کہنے لگا، لیکن وہ ہم نہیں جنہوں نے آپ کو خط دے کر بلایا، ہم تو صرف اس بات پر مامور ہیں کہ آپ کو کوفے میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ یعنی مقصد صرف ایک تھا کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے یا پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس ناظرین پھر وہ موقع آ گیا کہ جب قافلہ حسینی قصر بنی مقاتل سے ہوتا ہوا لشکر یزید کی سخت نگرانی میں نینوا سے گزرتا ہوا فرات کے کنارے اس میدان کربلا میں اتار دیا گیا، جس کو دیکھتے ہی امام پکار اٹھے کہ یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ 61 ہجری جمعرات کا دن ہے ناظرین، یعنی آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی کربلا تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک ممتاز شناخت جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ناظرین بس اب آج کے دن سے لے کے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو 10 محرم الحرام تک صرف تذکار پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ہی ہوں گے۔ آغاز کرتے پیر صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ظاہر ہے کن کن منازل سے گزرے اور کن کن خبروں کو ظاہر پاتے ہوئے گزرے؟ کوہ ذی اشم کے دامن میں پھر اہل بیت کا نورانی قافلہ اپنے فداکاروں کے ساتھ پہنچتا ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی اہم ابتدائیہ آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جزاک اللہ۔ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ میں آغاز کلام سے پہلے اور سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ سارا سفر اور آپ کا سفر شہادت اور رفقاء کے ساتھ، اس کو ہمیں فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی آپ کی خبر شہادت بذریعہ وحی جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار علیہ السلام نے مشیت الہی پر سر جھکایا اور اپنے رب سے عرض کیا، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا عظیما۔ مصیبت کو ٹالنے کی دعا نہیں کی، آزمائش سے بچنے کی دعا نہیں کی، بلکہ ثابت قدم رہنے کی، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی آقا نے التجا بارگاہ رب العزت میں پیش کی۔ گویا اس آزمائش کے سفر کو پہ سر جھکا دیا گیا، سر تسلیم خم کر دیا گیا، اور صبر اور اجر عظیم کی بشارت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہ بات جب ذہن میں ہمارے آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر آگے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، حضور علیہ السلام کے ارشادات میں، احادیث میں وقت کا تعین تک تھا کہ 60 ہجری کے بعد میرا یہ شہزادہ سرزمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میں یہ بات پورے اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ خانوادہ اہل بیت نبوت میں اس سفر کی تیاری کا عمل جاری تھا۔ اللہ، اس سفر کی تیاری کا عمل جاری تھا، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے تیاری کا عمل جاری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 28 رجب کو مدینہ منورہ کا گورنر حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرتا ہے تو ایک ہی رات میں
پورے کا پورا خانوادہ نبوت جو ہے وہ کیسے عازم سفر ہو جاتا ہے اور مکہ پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ تیاری کا عمل جو تھا وہ جاری تھا کہ وہ گھڑی اب آ چکی جس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی دی تھی، یعنی ذہنی طور پہ آپ تیار تھے۔ تو یہ اب جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت کتب تو ہمیں یہی بتاتی ہیں، تاریخی تذکرے بھی یہی بتاتے ہیں کہ بظاہر جو بھی پوچھتا تھا مخلص بحیق خواہ جان نثار وفا شعار صحابہ کرام علیہم رضوان، جو بھی پوچھتا تھا کدھر کا ارادہ ہے تو فرماتے تھے کوفہ کا ارادہ ہے، لیکن در حقیقت کوفہ نہیں بلکہ منزل تھی ہی کربلا جہاں آج تشریف آوری ہو گئی ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ ایک دو جملے عرض کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضور کی باطنی روحانی رہنمائی میں یہ سارے کا سفر جو تھا سارا سفر جاری تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہر قدم جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں جب مکہ مکرمہ سے آغاز سفر ہوتا ہے تو اس وقت جو الوداعی خطبہ آپ نے دیا، اگر اس خطبہ کو ہی سمجھ لیا جائے تو اس کے معارف میں یہ بات واضح موجود ہے کہ میرے اس سفر کا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کرنا، اچھائی کا حکم دینا، اور جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو روکنا میرے اس سفر کا مقصد یہ ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے یہ سفر جب شروع ہوتا ہے، دوسری منزل پر مشہور شاعر فرزدق، جناب فرزدق، کیا عاشق اور کیا اہل بیت اطہار کی اللہ نے محبت نصیب فرمائی تھی، وہ ادھر سے کوفہ سے حج کے لیے آ رہے تھے اور انہوں نے جب ملاقات ہوئی تو سرکار نے پوچھا، جو جملہ انہوں نے کہا وہ آج تک ضرب المثل بن چکا ہے، یہ ضرب المثل بن چکا ہے، یہ ان کی فصاحت، بلاغت اور ادیبانہ مزاج کی وہ عکاسی کرتا ہے۔ عرض کیا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ اب یہ سفر اس کے باوجود سفر جو ہے وہ آگے جاری رہتا ہے، اور پھر 8ویں منزل پر پہنچ کر ایک اور سوار آتا ہوا نظر آیا، اس کو آپ نے جب فرمایا اس کو بلاؤ، حاضر خدمت ہوا، فرزند رسول کے پروقار اور پر نور چہرے کی زیارت کی، سلام عرض کیا، تو پوچھا گیا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو سفیر ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے، وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے دونوں شہزادے فرزندان حضرت مسلم بن عقیل وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ دیکھیے جو میں نے پیچھے عرض کیا، اب ذرا یہاں رک کے اسے سوچیے اور سمجھیے گا، اور میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ توجہ کیجئے گا، اگر منزل کوفہ ہوتی تو کوفہ کے تو حالات بدل چکے تھے، سفیر شہید ہو چکے، کم سن شہزادے بے رحم ہاتھوں نے شہید کر دیے، کم سنی پہ بھی کوئی خدا کا خوف نہیں آیا، تو واپس پلٹ جانا چاہیے تھا، واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن سفر آگے جاری رہتا ہے۔ اس آگے سفر جاری رہنے کی کا مدعا اور مطلب ہی یہ ہے کہ منزل کوفہ نہیں تھی بلکہ منزل تھی ہی کربلا، اور کربلا میں پہنچ کر آج کا وہ دن ہے جس کا آپ نے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا، جس کی ہم یاد بنا رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ العزیز آگے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً کچھ 14 مقامات پہ آپ نے جو پڑاؤ ڈالا، اور یہ آلموسٹ کوئی 24 دن کا سفر آپ کا بنتا ہے، اور اگر آپ ویسے دیکھیں تو یہ 1731 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے۔ اگر تیز رفتار کار میں آپ سوار ہوں تو تقریباً آپ کو 18 گھنٹے چاہیے سفر کرنے کے لیے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام تکالیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، مختلف منازل پر ٹھہرتے ہوئے تقریباً 24 دن کے اندر کربلا کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے وہ مختصر قافلہ ہے، وہاں جب پہنچتے ہیں تو ایک منظرنامہ ڈاکٹر صاحب تاریخ بتاتی ہے کہ حر بن یزید کا لشکر جو ہے وہ سامنے سے آتا ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں بظاہر ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ہم شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں اور سامنے دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود خاص کرم فرماتے ہیں اس لشکر کے اوپر۔ وہ ذرا بتائیے کیا؟
اس کے بعد آپ کے کچھ خطبات ہیں جو کہ آپ کا ایکچول منشور ہے، آنے کا مقصد ہے، وہ آپ نے بیان کیا، وہ ذرا بتائیے۔ اور ایک اور خاص بات صاحب کہ جن لوگوں نے مطلب رسول کا کلمہ پڑھا وہ آپ ہی کی اقتداء کے اندر جو ہے وہ نماز ظہر اور عصر ادا کر رہے ہیں، اور پھر وہی بات ہے وہ جو منظرنامہ جب تبدیل ہوتا ہے اور کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے تو آپ ہی کی گردن کو اتارنے کے در پہ ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کا واقعہ کربلا کی طرف جانا ہے، اس کے اندر کیا اسباق تھے، کیا مقصد تھا، اس پر خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ واقعہ کربلا کی طرف جانے کا یہ جو میرا سفر ہے یہ بنیادی طور پر ایک خاص مقصد کی خاطر ہے۔ وہ مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کے جتنے بھی اجتماعی چیزیں ہیں ان اجتماعی چیزوں کے اوپر ایک خلیفہ کے طور پر بندہ بیٹھتا ہے، اس کو اتنا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ اجتماعی معاملات بہتر طریقے سے چلائے جا سکے۔ درست۔ اگر وہ بندہ موجود نہیں ہوگا تو اسلام کے اجتماعی معاملات کا فیض امت کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ درست۔ وہ اجتماعی معاملے کی جگہ سے قیادت کے منصب کی نااہلی والے جب سے لوگ آئے تو امت اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے اجتماعیت کے فیض سے محروم ہے۔ بالکل ایسا۔ یہ بنیادی مقصد تھا جس سے حضرت امام حسین چل پڑے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام حسین احقاق حق ہر جگہ کرتے ہیں، راہ عظیمت کے مسافر ہیں، کسی جگہ رخصت کا رستہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں، چونکہ ان کے علم میں تھا کہ اگر میں بھی اس جگہ پر رخصت کی راہ پر چلا گیا تو شاید دین کا سارا نظام تعویل کے ضمن میں آ کر سارا رخصت ہی رخصت بن جائے گا۔ ایک جملہ ادا کرنے کی اجازت دیں، امام تھے، عام نہ تھے۔ عام ہوتے تو رخصت اختیار کرتے، امام تھے تو بلکہ عظیمت کے ماتھے پر حضرت امام حسین اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے، یہی بات، یہ نہ کہے کہ یہ عظیمت والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ صراط کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قادسیہ کے قریب علاقہ ہے اور کوفہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں حر بن یزید کو آپ کا راستہ روکنے کے لیے، آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لانے کے لیے بنیادی طور پر بھیجا گیا۔ 1000 کا لشکر، 1000 کے لشکر، پہلا لشکر۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، چونکہ وہ سفر ریگستانی ہے تو اس ریگستانی سفر میں چلتے چلتے ایسے بھول بھلیوں میں آتا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کتنا کٹھن ہے، اور ان سفروں کا ہمیشہ مسافر حسین ہی ہو سکتا ہے۔ حسین کے علاوہ ان سفروں کا مسافر کون ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ وہ ہزاروں کا لشکر والا قافلہ وہ منتشر ہو گیا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے، اور ان پر پریشانی کے حالات جب طاری ہوئے تو حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے بڑھ کر ان کو پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ یعنی آپ سوچئے ان کے جانوروں تک کو پانی پلایا اور گھوڑوں کے سموں تک کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اندازہ لگا یہ بنیادی طور پر دو کردار نظر آ رہے ہیں، ایک جانوں کے دشمن ہیں اور دوسرا انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، ذرا اس پہلو کو بھی کھولیے آپ۔ اب یہ قافلہ لیٹس اسیوم، ظاہر ہے اس میں مختلف تعداد آتی ہے، چاہے 72، چاہے 82، چاہے 91، چاہے مطلب 91 سے بڑھ کے، لیکن یہ ایک مختصر جماعت تھی، سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا کثرت کے ساتھ پانی چاہیے ہوگا جو امام علی مقام نے اس لشکر کو دیا ہوگا، یہ بھی پرواہ نہ کی کہ میرے گھر والے، میرے بچے، میرے شہزادے جو ہیں پانی سے بلکیں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ آنے والے پیاسوں کو پہلے سیراب کیا۔ بالکل، یہ کیسی بات ہے؟ بالکل، یہ سخاوت کا اور یہ مہربانی کا بہت اعلیٰ نمونہ تھا، اور انسانیت نوازی کی جتنی بھی تاریخ ہے اس کا بڑا خوبصورت منظر آپ پیش کر رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ مزید آگے بڑھتا ہے تو وہ حر بن یزید نے جب آپ کے ساتھ گفتگو کی، جی میں تو بنیادی طور پر مقصد کے لیے آیا ہوں، پہلے تو اس نے آپ کے یہ سخاوت بھرے کردار کی تعریف کی، تو آپ نے کہا جی یہ آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ میرے پاس باقاعدہ خطوط گئے ہیں
ان خطوط کی بنیاد پر میں آیا ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے 3 سوالات کیے ہیں کہ ہمیں امام برحق چاہیے، چونکہ جو بیٹھا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں راہ ہدایت پر لگانے والا بندہ چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر والا بندہ چاہیے۔ تو وہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ خط لکھے ہیں۔ پھر باقاعدہ آپ نے وہ خطوط منگا کے ہور کو دکھائے بھی صحیح، لیکن ہور نے کہا جی جناب ان باتوں کی ہمیں اطلاع نہیں ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، میں تو جس مقصد کے لیے ہوں وہ مقصد ہے یہ۔ جی تو ہاں آپ کے رویے کو دیکھ کر، آپ کی شخصیت کو قریب سے دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر میں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ آپ یا تو یہ رستہ بدل جائیں۔ اب دوسرے آپشن کے بارے میں آپ کی باڈی لینگویج میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں یا عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سلنڈر کریں، وہ تو آپ کا ماحول ہی اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ رستہ بدل جائیں، باقی عبید اللہ بن زیاد کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اچھا تیسری نمازش دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید ایک تو کردار کا فیض، آپ کی شخصیت کی نورانیت کا فیض، تیسرا جب عصر ظہر اور عصر کی اذانیں ہوتی رہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر اذان دیتے تھی علی اکبر صاحب، ذرا تصور تو کریں کہ وہ آواز میں کیا مٹھاس ہوگی، کیا چاشنی ہوگی، وہاں کیا رنگ ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر کا اب معنی سمجھ آ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ لشکر باقاعدہ یہ 2 نمازیں بھی پڑھتا رہا، تو آپ کی نمازوں کا فیض بھی ان کو ملا، اور ان کو کلیئر ہو گیا کہ حضرت امام حسین بالکل حق پر ہیں، صحیح مقصد پر ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہور کی سعادت تھی اور حضرت امام حسین کی نوازش تھی کہ ہور آخر کار راہ حق پر آ گیا اور آخر میں آپ کے ساتھیوں میں سے شمار ہو کے شہید ہوا۔ مطلب یہ تو ظاہر نگاہ فیض امام علی مقام ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ اب جو ہے اپنا کوہ ذی حشم میں ابھی موجود ہیں، اور اب ظاہر یہ قافلہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ کربلا کے بالکل میدان میں پہنچے گا۔ لیکن ایک مکالمہ ہے امام علی مقام کا اور ایک مکالمہ ہے حر بن یزید کا، مطلب آپ کے درمیان میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں۔ پھر جو امام علی مقام کے حوالے سے ایک واضح پالیسی جو آئی کہ ان کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی طرف سے جو ہے باقاعدہ خط بھیجا جاتا ہے، سخت ترین ہدایات دی جاتی ہیں، بتائیے ذرا وہ کیا منظرنامہ تھا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی یہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ 60 سالوں کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے کفر سے اسلام کی دولت بخشی، ان کے خاندان کے چشم و چراغ کو کس طرح ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا، اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے خانوادہ والے، وہ استقامت کا پہاڑ ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ ظلم کی انتہا ہو جائے یا نوازشوں کی بارش ہو جائے، حق سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول عظیم تھا جو آپ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک پہ چاند رکھ دو، اور کہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے مراد تھا کہ سورج سے مراد سختی تھی، اور اس سے چاند سے مراد نوازشیں تھی، عنایات تھی، کہ دونوں راستے دیکھ لو لیکن میں حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حر بن یزید آئے اور انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ میں جنگ و جدال کے نہیں آیا، مجھے صرف یہ ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کو واپس نہیں میں نے جانے دینا، اور میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور اس نے وہ ہر راستہ روکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی امن کی طرف نکل سکتے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مکالمہ رکھا گیا اور جو بات چیت رکھی گئی وہ صرف اسی نقطہ کے اوپر تھی کہ آپ یزید کی بیعت کا اقرار کریں۔ اس پہ ہمارے شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، بیعت اندی مردہ کاملہ دی، فاسق فاجر نال نبھاونی نہیں آؤں دی۔ کہ بیعت اس کی ہوتی ہے جس کا نقطہ انجماد، آغاز اور انتہا
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتا۔ سبحان۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب واپسی کا ارادہ فرمایا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اب ان کے ارادے نظر آ گئے، تو انہوں نے حر بن یزید نے کہا کہ میں نے آپ کو واپسی جانے کے لیے نہیں دینا، اور پھر ابن زیاد کی بات سنائی کہ ابن زیاد نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کروں، اور سختی کے لیے جو جملہ کہا وہ انسان کی عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے کے لیے ایسی بات ہو رہی۔ کہا کہ یا تو آپ یزید کے لیے اپنے معاملات میں نرمی پیدا کریں، نہیں تو یہ معاملہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو بارہا یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ میں یہاں جنگ و جدال کے لیے نہیں آیا، میں امن کے لیے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا خط مجھے گیا۔ اور مورخین نے اس میں بڑی تفصیل سے بات لکھی، ایک دو خط نہیں ہے بلکہ 1600 کے قریب خط ہیں جو امام حسین کے پاس موجود تھے کہ تمہارا پیغام گیا تھا۔ اور پھر ابن زیاد نے جو اگلی صبح میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سخت پیغام بھیجا، وہ یہ کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو بدلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے افراد کا خون بھی بہا دیا جائے تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قبیلہ والوں نے 7 افراد نے یہ کہا کہ یہ بندے تھوڑے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہے، جو پیچھے لشکر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ اس سے بڑا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہمیں دقت ہوگی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ابتدا نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق رہیں گے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کی اس دھمکی کے باوجود بھی حق سے روگردانی نہیں کی۔ اس سے جنید بھائی سب سے بڑا جو نقطہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کفر جتنا بھی بڑا ظالم ہو جائے، جتنی زیادہ سختی کرے، حق کے اوپر چلنے والے کبھی کفر کے ساتھ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ کرتے۔ اور اس میں ایک یہ بات دیکھیے آپ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ موقع تھا، اگر مفتی صاحب مجھے اجازت دیں کہنے کی، کہ اچھے جو ہے نا وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، اچھے بالکل ایسے سامنے آپ کو پتا ہو کہ صاحب پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ میرے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور میں تنے تنا ہوں، یعنی اب اس وقت کوئی سپورٹر نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، اور اصل تو سپورٹر وہ ہیں، تو اس وقت تو انسان سارے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس نازک مرحلے پہ بھی جو ہے وہ اسٹینڈ لیا ہے اور بڑا پرنسپل اسٹینڈ لیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ جو زمین کربلا پہ یہ قیامت صغریٰ 10 محرم الحرام کو بپا ہوئی ہے، اس زمین کربلا کے بارے میں پہلے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وہی زمین ہے جس پر ہمارے خیمے بھی لگنے ہیں، ہماری سواریاں بھی اترنی ہیں، اور یہی ہماری شہادت گاہیں۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری، اور ذہن میں رہے ناظرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری میدان کربلا میں ہو چکی ہے۔ اس میدان کربلا میں کہ وہ منظرنامہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچی جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ سرکار علیہ السلام کی گود میں امام علی مقام تشریف فرمائے، جنتی نوجوانوں کے امام تشریف فرمائے۔ جنت آپ کے پاس کے بغیر ملے گی نہیں، جنت میں پاس ہی وہ ہوگا جس کو پاس ملے گا امام علی مقام کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو امام علی مقام تشریف فرمائے، اور جیسے ہی وہ پلٹتی ہیں تو ایک منظر دیکھتی ہیں کہ وہ چشمان مبارک کہ جن کے لیے کائنات اپنے آپ کو فدا کر دے، وہ چشمان مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں، اور وہ رخ مبارک کہ جن کے صدقہ یہ پوری کائنات کھاتی ہے، وہ رخ مبارک چشمان مبارک سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو چکے ہیں۔ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ آنسو کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا ابھی جبرائیل ابھی آئے تھے، ابھی جبرائیل ابھی آئے تھے۔ مفہوم حدیث بتلا رہا ہوں میں آپ کو۔
اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی؟ میں نے پوچھا اس بیٹے کو؟ عرض کیا ہاں اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور مقام کربلا کی مجھے مٹی بھی لا کے دکھائی ہے، مٹی بھی لا کے دکھائی ہے۔ تو اب اسی مقام کربلا کی جانب امام علی مقام امام حسین بڑھ بھی چکے اور آج کے دن پہنچ بھی چکے ہیں۔ پیر صاحب، میں بس کیا سوال کروں صاحب، امام علی مقام کربلا پہنچ کر جو اظہار خیال فرماتے ہیں زمین کربلا کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو اس موقع پر امام کا خطاب ہے بتائیے ذرا۔ یہ جس بی بی کی روایت آپ بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ام الفضل اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوئیں، ان کا نام مبارک لبابہ بنت الحارث ہے۔ جی جی جی۔ یہ مٹی جب پیش کی گئی تو پھر حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ بصیرت دیکھیں کہ حضور نے اپنی تمام ازواج میں سے یہ مٹی اس بی بی کو عطا فرمائی جس نے واقعہ کربلا تک زندہ رہنا تھا۔ اللہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تمام ازواج و مطہرات واقعہ کربلا سے پہلے انتقال فرما چکی تھی، فقط حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ خاک انہیں عطا فرمائی اور فرمایا جس دن یہ خاک، یہ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ آقا کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، کہ جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے۔ تو کربلا سے حسین کی انسیت تو اسی دن سے شروع ہو۔ اللہ، اور پھر خواب میں آ گیا کہ سرکار علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت میدان کربلا میں موجود ہیں۔ جی، وہ انسیت تو اسی دن سے شروع ہو گئی نا، وہ تعلق اور رب تو اسی دن سے شروع ہو گیا۔ اب جب آپ مقام کربلا پر پہنچے ہیں، لوگوں نے جیسے تذکرے کے حوالے سے ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں معرفت کاملہ کی حامل ہستیاں آغوش نبوت میں جنہوں نے تربیت پائی، ان سے زیادہ علم والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تذکروں کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس کا نام عرض کرب و بلا۔ اللہ آپ نے فرمایا ہم اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کرب و بلا، اس کی آزمائش اور محن جو ہیں اس میں ثابت قدم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں۔ کم و بیش 4 میل کا وہ قطع عرضی تھا جو آپ نے ان لوگوں سے جو وہاں کے باشندے تھے، نینوا اور غادریہ کے قبائل جو تھے، ان سے آپ نے وہ 60,000 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ یہ کیا کہ جو لوگ ہمارے مرکز کی زیارت کے لیے آئیں انہیں رہنمائی تم نے دینی ہے کہ مرکز کدھر ہے، چونکہ صحرا ہے نا، ڈیزرٹ میں راستے جو ہیں وہ قائم رہنا مشکل ہو جاتے ہیں، رہنمائی دینی ہے مرکز تک۔ اور دوسری بات یہ کہ 3 دن تک ان لوگوں کی ضیافت کرنی ہے جو لوگ ہمارے مرکز تک آئیں۔ یہ ان سے ایگریمنٹ کیا اور وہ درہم جو ہے وہ زمین خرید لی۔ مولا کائنات کو کوئی آپ نے وہ بھی بتایا تھا کہ میرے باپ جنگ صفین سے واپسی پر حضرت مولا علی مرتضیٰ وہاں رکے اور آپ کے مبارک چشمان سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے وہاں یہ بات کہی کہ جو لوگ آنے والے وقت میں کچھ دنوں کے بعد اہل بیت نبوت کے کچھ نفوس قدسیہ یہاں شہید ہوں گے، جو اپنے وقت کے روئے زمین کے افضل ترین لوگ ہوں گے، وہ یہاں شہید کیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب وہاں 2 محرم کو، چونکہ آج کی تاریخ ہے، جب وہاں آپ پہنچے ہیں، وہاں آغاز کیا ہے قیام مبارک کا، تو یہ اس سرزمین کا تذکرہ قدیم کتب میں بھی موجود ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اہل سنت کے بزرگ حضرت ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جامع حزب الاحناف داتا حضور کے باہر مزار جامعہ ہے، آپ نے اوراق غم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں آپ نے قدیم کتب کا حوالے دے کر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ مبارک عالمگیر سیلاب کے بعد تیر رہا تھا بامر الہی، قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھتے، اور جدھر جانا ہوتا مشیت الہی کے ساتھ وہ کشتی کا رخ چل پڑ۔ وہ کشتی جب سرزمین کربلا پر آئی ہے تو اس کشتی نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اچھا،
یعنی سارے جہاں جہاں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، امر الہی سے سفر جاری ہے اللہ کے نبی کا، لیکن جب اس مقام پر آئے تو ٹھوکر کھائی۔ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس مقام کی آزمائشیں بہت بڑی ہیں، اور ان آزمائشوں کا تعلق میرے خاتم النبیین رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ ہے۔ گویا یہ بشارات جو تھیں یہ تو اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ تو بس میں اور کیا عرض کروں، صرف ایک چھوٹا سا شعر ذہن میں آ رہا ہے، کہاں اتنے کسی کے پاس غم ہیں، کہاں اتنے کسی کے پاس غم ہے، زمین نینوا پر جو رقم ہے، یزیدیت لبوں تک کیسے آئے، وہ شہزادے ابھی روحوں میں ضم ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم پہ کرم ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، اور حسین پاک علیہ السلام کا فیضان ہے۔ اور اسی پیغام محبت اہل بیت اطہار کو صبح نور جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ بحمدہ تعالیٰ کئی سال سے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخی حوالہ جات اور اپنی اپنی فکر کے مطابق واقعہ کربلا کو نہ دیکھیں، بلکہ قرآن حکیم جو شہداء کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان تو ویسے ہی جداگانہ ہے، جن کے نام عرش سے بذریعہ وحی آئیں، بالکل صحیح، جن کے نام عرش سے بذریعہ وحی آئیں، تو ان کی شان جو ہے جداگانہ ہے۔ اس لیے فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، جس آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بس ختم ہو گئی بات۔ اور ایک بڑی سادی سی بات ہے، ذبح تو کیا گیا نا، شہید تو کیا گیا نا، بس ختم ہو گئی بات۔ جب شہید کیا گیا تو پھر تذکرہ بھی جو ہے اسی انداز سے ہوگا۔ ابن زیاد کا خط آتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر امام علی مقام کے نام آتا ہے، بڑا سخت خط ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے ایک رد عمل بھی اس کے اوپر دیا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اب یہ طے ہو گیا کہ یہ کام تو ظاہر ہونا ہے، ابن سعد کو چنا جاتا ہے، بدبختی اس کی بدبختی اس کی، مطلب وہ تو رائے کی حکومت کے سلسلے میں اس لالچ میں جو ہے امام علی مقام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احقاق حق کا اور ابطال باطل کی گواہی بننے والا یہ واقعہ ایک سفر کے ساتھ جب چل رہا ہے تو عبید اللہ بن زیاد کے شیان میں شاید یہ بات تھی کہ میرے جو کرندے جا رہے ہیں وہ امام حسین کو پراپر طریقے سے نعوذ باللہ ڈرا بھی نہیں رہے اور میری دھمکیاں بھی نہیں سنا رہے، تو شاید یہ میرا پیغام حق ان تک نہیں پہنچ رہا، پیغام ان کو مجبور کرنے والا۔ تو اس نے باقاعدہ پھر ایک خط لکھا۔ اس خط میں جملے یہ تھے کہ جناب آپ کے پاس دو ہی صورتیں ہیں، ایک یا تو یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو کسی صورت واپس نہیں جانے دیں گے، آپ کو یہاں اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑے گا یا پھر شہادت کے رستے کی طرف جانا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب یہ اس کا واضح خط ملا تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو بڑے طریقے سے سائڈ پر کیا اور اس کے بعد کہا کہ وہ بندہ جو حق کا رستہ روکنا چاہتا ہے اور صرف مخلوق کی رضا کی خاطر، مخلوق کی رضا کی خاطر خالق کے پیغام کو ٹھکرا رہا ہے، وہ کتنا ذلیل اور بدبخت ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہمارا نسب بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میرے والد کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، میرا یہ سفر بھی نہیں چیک کر رہا کہ میں یزید کی کسی صورت بیعت نہیں کر سکتا، میں احقاق حق کے لیے آیا ہوں، وہ میں کروں گا۔ ہاں ان کو اگر زیادہ ہی مسئلہ ہے تو میں صرف واپس جا سکتا ہوں، اس کے علاوہ آپشن میرے پاس دوسرا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب یہ بھی نہیں ہو رہا تو اب اس کی نگاہ میں اندازہ ہوا کہ حور بن یزید نے تو شاید کوئی منصوبہ بندی ایسی کی ہوئی ہے ذہنی کہ وہ موافق نہیں ہے ہمارے اس مشن کے، تو عمر بن سعد کو اس مقصد کے لیے چنا گیا۔ اب دیکھیں یہاں کرداروں کو ذرا چیک کریں، عمر بن سعد ذرا اندازہ لگائیں، اوپر باتیں کرتے ہوئے ذرا زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، تو یہ عمر اپنی بدبختی کو سمیٹتا ہے اور اس جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور قزوین کے علاقے کی لالچ میں آ کر
کہ بہت بڑا علاقہ ہے وہ مجھے مل جائے گا، میں اس کے بدلے میں اس جگہ اپنے آپ کو تیار کروں۔ عمر بن سعد کو حضرت امام حسین نے کئی مرتبہ سمجھایا، خطابات فرمائے، حتیٰ کہ 2-3 مرتبہ تنہائی میں ٹائم دیا اور کہا کہ ذرا آنکھوں پر ظلم اور جہالت اور مالی منفعت کی پٹری کو اتار، مجھے سمجھنے کی کوشش کر کہ تو کتنا بڑا قدم اٹھانے لگا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جب بندے پر مال اور دولت کا نشہ سوار ہو جاتا ہے تو اس پر نہ اس کو دین نظر آتا ہے، نہ دیندار لوگ نظر آتے ہیں، نہ اعلیٰ نسب کے لوگ نظر آتے ہیں، بلکہ وہ پھر آپ کے سامنے صف آرا ہو کر وہ نحوست اور بدبختی کا تاج پہنتا ہے کہ پہلا تیر وہ چلاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، میں عموماً ایک بات سوچتا ہوں صاحب کہ لوگوں کے دل اتنے سخت کیسے ہو جاتے ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کمپیریزن نہیں، بلا تمثیل، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، کرسیاں دیے ہوئے ہوتے ہیں، مناصب دیے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک آپ دیکھ لیجئے، تو وہ عوام کی داد رسی کرنے کی بجائے مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے اور دنیا کی لالچ کے اندر اور طاقت کی لالچ کے اندر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے۔ تو میں عموماً سوچتا ہوں صاحب دل اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھے جواب ہمیشہ ابن سعد نے دیا ہے کہ مجھے دیکھو اس لیے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ جب میں امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اپنی حکومت و کرسی کے لیے تو یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہی، اب ذرا آخر میں بتائیے مفتی صاحب، امام علی مقام اور ابن سعد کا جو مکالمہ ہے وہ مکالمہ ظاہر ہے ایک اگین امام علی مقام کی جو ڈائریکشن ہے وہ دنیا کو بتلا رہا ہے کہ میری ڈائریکشن ایکچولی میرے ایجنڈے کی ڈائریکشن کیا ہے۔ دوسرا، امام علی مقام کا جو موقف ہے، اگین امام علی مقام نے اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کیا ہے، یعنی کسی صورت میں بھی نہ وہ جنگ کے لیے گئے تھے، نہ وہ حکومت کے لیے گئے تھے، نہ وہ خلافت کے لیے گئے تھے۔ بتائیے ذرا جنید بھائی، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جب ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ایک طرف حق کھڑا ہے اور دوسری طرف متاع دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، ساری کائنات بھی مل جائے تو دنیا کا مال اور متاع تھوڑا ہے، اس لیے ختم ہو جانا کوئی حیثیت۔ ابن سعد نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اس میں اس نے 4 اپنے مقاصد بتائے کہ اگر میں آپ کے کہنے پر اس ایجنڈے سے پیچھے بھی ہٹ جاؤں، لالچ تھی نا تو یہ عذر پیش کیا، حالانکہ عذر نہیں تھا، کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یزید اور ابن زیاد میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں۔ دوسرے نمبر پر کہا میرا مال ضائع کر دیں گے۔ تیسرے نمبر کہا میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جو تو عیش کی زندگی دیکھ رہا ہے نا کہ میں ایک لمبی زندگی بیٹھ کر عراق کی گندم کھاؤں گا، تو فرمایا ان قریب عراق کی گندم بھی ختم ہو جائے گی، تجھ پہ بند کر دی جائے گی۔ پھر اس نے جو آخری جملہ کہا جس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئے کہ یہ لالچ میں اتنا نیچے چلا گیا اب اس کو نصیحت کام نہیں آنے والے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، گندم ختم ہو جائے گی تو میں جو کھا لوں گا۔ پھر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس کو واضح نصیحت کام دینے والی نہیں، پھر آپ نے اپنا موقف واضح کیا اور فرمایا تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، سن لے، میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوں، یزید کی کسی صورت بیعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اس کے اندر یہ علتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے مجھ جیسا آدمی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا آخری موقف بتایا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اگر تم یہ چاہو تو میں واپسی جاتا ہوں۔ پھر اس نے خط لکھا ابن زیاد کو جس میں اس نے یہ کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپشن رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ابن زیاد اور اس کی ٹیم نے کہ یہ تو امام حسین کے بارے میں نرمی رکھ رہے ہیں، ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا سخت فیصلہ ٹیم کیا وہ شمر ملعون موجود تھا نا، شمر جوشن، دیکھیں زبان پہ نام بھی نہیں آتا نا ایسے ملعون، ایسے ہی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشکل ترین حالات میں امت کے مسیحاؤں کو یہ سمجھایا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر کوئی اس کی لالچ میں بیٹھ گیا تو ابدی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب فرماتے ہیں ایسے ڈولے ایمان سنکوفیاں دے آپ تھڑک گے قول اقرار اتو، ذرا جنہ بھی جے کر ایمان ہندہ جانا وار دن دے سخی سردار اتو۔ ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے مفتی صاحب، اور اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے چونکہ یہ نوح علیہ السلام اور کنان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب آپ کیا مقام اور مرتبہ، مطلب ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے، ان کے عشرہ مبشرہ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے، ادب کا کیا مطلب مقام ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو ازلی بدبختی عمر بن سعد
ایکچولی اس کا نام ہے عمر بن سعد. بہت سے لوگ عمر بن سعد کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. عمر بن سعد اصل ورڈ ہے. تو عمر بن سعد کی جو حصے میں آئی ہے, یہ بھی تو قدرت کا ایک مطلب نظام ہے. جنید بھائی قرآن مجید نے اس پہ ہماری نشاندہی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو عمل غیر الصالح. نوح علیہ السلام کا بیٹا اس لیے جہنم میں چلا گیا کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. اس میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اولاد ماں باپ کے رستے میں ہو, 7ویں پشت میں بھی ہو, اللہ فیض دے دیتا ہے. واہ. اور اگر سگی اولاد ہو اور اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ دے تو اللہ جہنم کی آگ میں پھینک دے. بے شک جی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام, گھرانہ اہل بیت, ان کے اصحاب کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں سب کو عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پہ, اب ظاہر ہے یہ سلسلہ ناظرین 10 محرم الحرام تک جاری رہے گا, مختلف موضوعات کے ساتھ, مختلف ہستیوں کے تذکار پاک کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تذکار پاک کو مقبولیت عطا فرمائے. ان بارگاہوں میں مقبولیت چاہیے ہمیں جن بارگاہوں سے سند ملتی ہے یقیناً نجات کی. کتاب الشفا ظالم کے ظلم سے نجات کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں, انشاءاللہ ظلم سے نجات مل جائے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے. کیا اچھی بات ہے صاحب, آج بہت پریشانیاں ہیں لوگوں کی, بڑی مہنگائیاں ہو چکی ہیں. امام کے اس قول کو سنیں صاحب کہ جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. روزنامہ 92 نیوز میں اجمل پڑھیے گا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا تشریف آوری کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. ملک ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. منخوت کا نذرانہ آپ سے پیش کرواتے ہیں. جاتے جاتے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا اس طرح سے کیجئے صاحب جس طرح سے امام کے غلاموں نے تجدید عہد وفا کی تھی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ کے ماہ پارے, مصطفیٰ کے ماہ پارے, کربلا میں آ گئے. مصطفیٰ کے ماہ پارے, کربلا میں آ گئے. جان لٹانے کو ہے سارے, کربلا میں آ گئے. جان لٹانے کو ہے سارے. جب یزیدی فکر نے اسلام پر حملہ کیا, جب یزیدی فکر نے اسلام پر حملہ کیا, وہ محافظ دین کے, وہ محافظ دین کے پیارے کربلا میں آ گئے. وہ محافظ دین کے جن کی خبریں آئیں, جن کی خبریں آئیں, متواتر حدیث پاک میں
جن کی خبریں آئیں متواتر حدیث پاک میں وقت کے وہ بہت دھارے وقت کے وہ بہت دھارے کربلا میں آ گئے مصطفیٰ کے ماہ پارے بچے بوڑھے اور جوان بچے بوڑھے اور جوان ساجد بنے دین کی امان بچے بوڑھے اور جوان ساجد بنے دین کی امان سب کے سب محسن ہمارے سب کے سب محسن ہمارے کربلا میں آ گئے مصطفیٰ کے ماہ پارے کربلا میں آ گئے مصطفیٰ کے